سو ریاست پاکستان کو ابھی نہیں پتا کہ یہ شہر ریاست پاکستان کو جتنا پتا ہے اتنا آپ کو نہیں بتانا چاہ رہے، لیکن کتنا پتا ہے، کتنا بتانا ہے، اس کا فیصلہ ریاست کو۔ ناظرین، نگراں حکومت کا بڑا فیصلہ، پاک فوج کو اہم ادارے سونپ دیے گئے معاشی حالات کو مستحکم کرنے کے لیے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں آج کی ویڈیو میں اس پر گفتگو کریں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیں۔ یہ یاد رکھیں، آپ کی سپورٹ ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ دین اسٹے ٹیون ود اس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، مہدی حسن حاضر ہے آج کی کرنٹ نیوز کے ساتھ اور زبردست خبر کے ساتھ، جو پاکستان کی معاشی حالات میں مستحکم لانے کے لیے ایک بڑا ہی زبردست قسم کا قدم کیئر ٹیکر حکومت نے اٹھایا ہے اور پاک فوج کو اجازت دے دی ہے اور ان کو کچھ ادارے دے دیے تاکہ وہ معاملات کو نپٹا سکیں اور اس میں بہتری لا سکیں۔ وہ اس کی تفصیلات کیا ہے؟ ناظرین، حکومت خسارے میں چلنے والی ڈیسکوز کو پاک فوج کے حوالے کرے گی۔ پاک فوج FIA اور IB حکام کو کرپشن اور بجلی چوری میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا اختیار ہوگا۔ یہ اعلامیہ آج جاری کیا گیا ہے اور GMUs کی نگرانی کے لیے بریگیڈیئر FIA اور IB کے اہلکار خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہیں ڈیسکوز میں بدعنوانی عناصر کی نشاندہی کرنے کا مینڈیٹ حاصل ہوگا۔ ناظرین، یہاں پہ پاور ڈویژن ہیسکو سے شروع ہونے والے پلان پر عمل درآمد کرے گا۔ ناظرین، حکومت نے بجلی چوروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور بجلی کے بلوں کی وصولی کو بہتر بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے بجلی چوری اور نقصانات کو روکنے کے لیے خسارے میں جانے والی ڈیسکوز کی نگرانی پاک فوج کو سونپ دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA اور انٹیلیجنس بیورو IB کے عہدیداروں پر مشتمل ایک حاضر سروس بریگیڈیئر اور اس کے معاون عملے خسارے میں چلنے والے تمام جتنے بھی PMUs ڈیسکوز میں پرفارمنس مانیٹرنگ یونٹ معاملات کی نگرانی کرے گا۔ مانیٹرنگ ٹیم کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا کہ وہ ڈیسکوز میں بدعنوان عناصر کے ساتھ ساتھ بجلی چوری کرنے والے لوگوں کی نشاندہی کرے۔ ان اہلکاروں کو قصورواروں کے خلاف کارروائی کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ ناظرین، یہ ایک ایسا منصوبہ تیار کیا گیا ہے جس کی اعلیٰ حکام سے منظوری باقی ہے، تاہم پاور ڈویژن کے اعلیٰ عہدیداروں نے ہیسکو حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی سے ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر اس منصوبے پر عمل درآمد شروع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ذرائع نے تصدیق کر دی ہے۔ دستیاب مالی سال 2020-21 کے اعداد و شمار کے مطابق ہیسکو میں بجلی کے بلوں کی وصولی 73.7%، ہیسکو میں 64.6% اور کیسکو میں 34.66% اور ٹیسکو میں 25.29% رہی۔ نگراں وزیر توانائی نے 6 ستمبر کو اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ سسٹم سالانہ 579 ارب روپے کی بجلی چوری اور بلوں کی ادائیگی میں ناکامی کی وجہ سے بھاری نقصان برداشت کرتی ہے۔ اس سال 6 ستمبر تک لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور ملتان اسلام آباد میں ڈیسکو کا مجموعی نقصان جہاں سے ریکوری نتیجتاً بہتر ہے، لیکن بلنگ میں 100 ارب روپے کے نقصان کے برابر ہے۔ ناظرین، 44 بلین تخمینہ 3%۔ اسی طرح پشاور، حیدرآباد، سکھر، کوئٹہ، آزاد جموں کشمیر میں ڈیسکوز کو 60% تک نقصان ہوا ہے، تاہم خسارے میں چلنے والی کمپنیاں جیسا کہ ہیسکو، پیسکو، کیسکو اور ٹیسکو میں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پرفارمنس مانیٹرنگ یونٹس کی سربراہی ایک حاضر سروس بریگیڈیئر صاحب کریں گے اور جس میں FIA اور IB معاون عملہ ہوگا۔ ناظرین، آپ کو یہ معلومات کیسی لگی اور اس پر آپ کی رائے کیا ہے کہ حکومتی فیصلہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریے گا۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ مہدی حسن کو اب اجازت دیں، اپنا بڑا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان کی تعمیر و ترقی اپنے عروج پر ہے۔ اپنا بڑا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔